السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ خیر خیریت سے؟ زندگی سب اچھی چل رہی ہوگی آپ سب کی. تو سوچا کہ آج تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے آپ لوگوں کے ساتھ. باہر واک پہ نکلا ہوا تھا تو تھوڑا سا کچھ علم کی باتیں ہو جائیں, کوئی تعلیم کی بات ہو جائے, پی ایچ ڈی کی بات ہو جائے, آگے جابز اپرچونٹی کی بات ہو جائے, یو کے جاب مارکیٹ کی بات ہو جائے. اسپیشلی جو ہے نا آج کل بہت کامن چیز ہے, لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی یو کے میں کیا ہو رہا ہے جاب مارکیٹ. میں ابھی یو کے میں ہوں, یو کے ایک کاؤنٹی کینٹ میں. تو وہاں پہ صورتحال جو میری ہے, میں ابھی کرنٹلی جابز اپلائی کر رہا ہوں بہت ساری جگہوں پہ. بہت سارے مشکلات آ رہی ہیں, کرائسز آ رہے ہیں. میں مطلب وہ بندہ ہوں جو کہ ان کرائسس سے گزر رہا ہے, کرنٹلی ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے. فرض کریں اگر کوئی 40 سال کا بندہ ہے, وہ آپ کو بولے جی جاب کے حالات بہت خراب ہیں. وہ آلریڈی ایک سیٹل پوزیشن پہ ہے, اس کو کچھ نہیں ہونے والا اس کی جاب کو, وہ بس ویسے انسیکیور ہے. جو بندہ ابھی جس نے جو مطلب انیشیلی سٹارٹ کی ہے, وہ اس لیے انسیکیور ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری پرفارمنس اچھی نہیں ہے, تو پاسبل ہے کہ میری جاب سے مجھے ڈراپ آؤٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک, اب میرے جیسا بندہ جو کہ ابھی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے, لائن میں لگا ہوا ہے, وہ سب سے بہتر بتا سکتا ہے کہ جابز حاصل کرنا, جاب مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے اس ٹائم پوری دنیا میں, اور ایون اسپیشلی یو کے میں. تو میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ جو جاب مارکیٹ ہے یو کے کی, وہ ڈگمگاہٹ کا شکار ہے اس ٹائم. این ایچ ایس جو کہ بہت بڑی ایک فرم, نان پروفیٹیبل فرم مانی جاتی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, میڈیکل کی دنیا میں یہ اس جیسی کوئی فرم نہیں ہے پوری دنیا میں. تو وہ اس ٹائم اتنی ڈگمگاہٹ کا شکار ہے کہ لوگ جو ہیں وہ این ایس ایس کو چھوڑ رہے ہیں. جو لو طبقے کے لوگ ہیں, جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں, وہ اس جابس کو چھوڑ رہے ہیں اپنی, کیونکہ ان کی بیسکس نیسیسٹیز نہیں پوری ہو رہی, جیسا کہ روٹی, کپڑا, مکان, رینٹ وغیرہ, تو وہ پورے نہیں ہو رہے, اس وجہ سے وہ چھوڑ رہے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ این ایچ ایس جو کہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے میڈیکل کی فیلڈ میں, وہ ڈگمگاہٹ کا شکار ہے. پاسبل ہے کہ آنے والے وقتوں میں حالات بہتر ہو جائیں, پاسبل ہے آنے والے وقتوں میں حالات مزید خراب ہو جائیں. کچھ نہیں کہا سکتا, کہا نہیں جا سکتا کچھ بھی اس بارے میں. لیکن ایز انالیسس, میرا جو انالیسس اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں ڈگمگاہٹ بہت کامن پائی جاتی ہے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے کہ یو کے, یونائٹڈ اسٹیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, ایسے ملکوں میں یہ وقتی ڈگمگاہٹ ہوتی ہے, یہ وقتی طور پہ ہی ایسا ہو لگتا ہے. لیکن ان ملکوں کے پاس بہت سارے سلیوشنز ہوتے ہیں, ان کے پاس پوری دنیا سے پڑھے لکھے لوگوں کی ٹیم ہوتی ہیں جو کہ اس چیز کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے تمام فیزز کو ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ قابو بھی پا لیتے ہیں. تو اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ گھبرانا ان ملکوں میں چاہیے جہاں پہ آلریڈی اکانومی اسٹرگل کر رہی ہو, آلریڈی اکانومی جو ہے وہ خسارے میں ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ گھبرانا بنتا ہے. لیکن ان ملکوں میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وقتی طور پہ کووڈ کے بعد این ایچ ایس نے بہت اسٹرگل کی ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی اسٹرگلنگ فیز میں ہی چل رہی ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی, 1-2 سال شاید اور لگیں گے, لیکن یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. لوگ اکثر کہہ رہے ہیں کہ اسے پرائیویٹائز کر دیا جائے گا, لیکن پرائیویٹائز اگر ہو بھی گئی تو جو امپلائرز ہوں گے انہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے, انہیں اس کا بینیفٹ ہی ہے. پرائیویٹائز ہوگی, امپلائرز اپنی مرضی سے تنخواہ بڑھوا لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی گورنمنٹ کی ہے, ابھی امپلائرز کو بھی گورنمنٹ کی رولز ریگولیشن پہ چلنا پڑ رہا ہے. لیکن جب پرائیویٹ ہوگی
تو جو امپلائز ہوں گے وہ بھی تو پھر پرائیویٹ ہوں گے نا, وہ بھی پھر اپنی مرضی سے سیلریاں بڑھائیں گے. صحیح ہے. تو پرائیویٹ اگر ہو بھی جائے یہ تو ان کے لیے پریشانی ہے نا, جو لوگ مطلب جو عام لوگ ہیں, جو پبلک ہے, کیونکہ انہیں فری علاج نہیں ملے گا, انہیں فری میڈیسن نہیں ملے گی. ابھی 2-3 گھنٹے میں لائنوں میں لگ کے انہیں میڈیسن مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں, کبھی کم ٹائم میں بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ آپ کو ٹائم میٹر کرتا ہے. میں کئی دفعہ NHS ایمرجنسی میں گیا ہوں, میں 1-2 دفعہ گیا ہوں, مجھے فوراً باری آ گئی, مطلب میرے آگے ایک بندہ تھا شاید. کئی دفعہ ایسا گیا ہوں مجھے 4 گھنٹے لگے. یہ ٹائم میٹر کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم جا رہے ہیں NHS میں. اگر آپ ارلی مارننگ جا رہے ہیں تو شاید آپ کو رش کم ملے, اگر آپ دوپہر میں جا رہے ہیں تو شاید آپ کو بہت زیادہ رش ملے, اور اگر آپ رات کو جا رہے ہیں پھر بھی رش بہت زیادہ ملے, اور اگر آپ 11-12 بجے جا رہے ہیں شاید آپ کو رش کم ملے. تو اس طرح ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے آپ کو, اور کچھ نہیں. تو یہ ان کے لیے پرابلم ہوگی جو کہ عام پبلک ہے, اسے اپنے عام علاج کے لیے, عام دوائی کے لیے پیسے دینے پڑیں گے ابھی, جو کہ انہیں فری میں علاج مل رہا ہے. تو باقی جاب مارکیٹ اس ٹائم پوری دنیا میں ہی بہت ڈگمگاہٹ کا شکار ہے. یہ جو ایران اور US اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے اس وجہ سے, تو یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہے. باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں اس سے بھی برے حالات ہیں. یورپ سے لوگ ادھر آ رہے ہیں جابس کرنے کے لیے UK میں, ایشیا سے جو لوگ آ رہے ہیں UK میں جابس کرنے کے لیے, امریکہ جا رہے ہیں یورپ اور ایشیا سے. تو یہ 2 کنٹریز ایسے ہیں جو کہ میرے خیال میں پوری دنیا کو جو ہے نا, پوری دنیا کے کہہ لو کہ مونیٹر ہیں, مطلب جو فرنٹ بینچرز ہوتے ہیں, جو لائک 5 بچے ہوتے ہیں نا کلاس میں, جو پوری کلاس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ 2 وہ ملک ہیں جو کہ پوری دنیا کو اس ٹائم چلا رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. ٹھیک ہے, لوگوں کی باتوں میں آنے کی بجائے آپ کسی پڑھے لکھے بندے سے بات چیت کریں. آپ کو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, الحمدللہ میں نے اپنا ڈبل ماسٹر کمپلیٹ کر لیا بایو ٹیکنالوجی میں. آگے ابھی انشاءاللہ جابس پہ اپلائی کر رہا ہوں. تو میرے سے بہتر کوئی بندہ اس جاب کی سچویشن کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ میں اس فیز سے گزر رہا ہوں. تو مجھے پتہ ہے کہ جاب مارکیٹ ٹف ہے. میرے ساتھ جو جاننے والے دوست ہیں وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں جاب کے لیے, کیونکہ یہ ایک ٹائم ہوتا ہے. اسکوپ آپ کی فیلڈ کا بھی ہوتا ہے, آپ کا بندے کا اپنا اسکوپ بھی ہوتا ہے. آپ کس طرح اپنے آپ کو سیل کرتے ہو آگے مارکیٹ میں کس طرح آپ کانفیڈنٹلی آگے مارکیٹ میں آپ گھستے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ میٹر کرتی ہیں چیزیں. آپ کا کانفیڈنس لیول میٹر کرتا ہے, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو یہ بس بغیر انالیسس کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پہ بالکل یقین نہ کریں. اپنی زندگی کو کنٹینیو کریں, اور جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں. لوگوں کی باتوں پہ چل کے اپنی زندگی کے فیصلے چینج نہ کریں, تو یہی بہتر ہے. کیونکہ آج ایک بندہ آپ کو بولے گا UK کے حالات اچھے نہیں ہیں, کل کو شاید وہی خود ہی UK آ جائے. اگر اسے اپرچونٹی ملے گی تو وہ کیوں چھوڑے گا اپرچونٹی, وہ اپرچونٹی نہیں چھوڑے گا, وہ فوراً UK آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر آپ کوئی بندہ UK آنا چاہ رہا ہے UK آئے, اگر کوئی بندہ یونائٹڈ اسٹیٹ جانا چاہ رہا ہے US جائے, لیکن اپنی محنت آپ کرے, لوگوں پہ نہ ڈپینڈ ہو. اپنی محنت آپ کرے. جو بندہ بایو ٹیکنالوجسٹ میرے جیسے یہاں پہ آ رہا ہے, میں نے اپنی جگہ یہاں پہ خود بنانی ہے بایو ٹیکنالوجسٹ کی. ٹھیک ہے, میں نے ایز اے سائنٹسٹ یہاں پہ جاب خود ڈھونڈنی ہے, کسی نے میری مدد نہیں کرنی سوائے اللہ کے. تو بس اللہ پہ یقین رکھ کے چلتے رہیں. ایسی منزل ملے گی کہ پوری دنیا رش کرے گی آپ پہ. تو یہی آج کا انالیسس تھا میرا. تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ اپنا سر بلند رکھیں,
اقبال نے بھی بولا تھا تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا. تو ہم شہین ہیں, ہم نے پرواز کرنی ہے, ہم نے پرواز آسمانوں میں کرنی ہے, ہم نے لو پرواز نہیں کرنی. صحیح ہے. تو ہم نے جو ہے اپنے آپ کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے, ہمیشہ سر بلند رکھنا ہے, اپنے آپ کو ہمیشہ کانفیڈنٹ رکھنا ہے, اپنی چھاتی چوڑی رکھنی ہے, اور اپنے آپ کو پراؤڈلی جو ہے جہاں پہ جانا ہے اپنی نیشن کو پراؤڈ کروانا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کروانا ہے, اس قابل ہو جائے ہر بندہ. مجھے اقبال صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے بولا, خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اپنے آپ کو, اپنے لیول کو اتنا اپ کر لیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اللہ سے مانگو گے, جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ اللہ آپ کی پوری کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی طور پہ بلند کرو, اپنے آپ کو ایمان کے طور پہ بلند کرو, دونوں کو ساتھ لے کے چلو. ایمان آپ کا بلند ہوگا تو دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو آپ بولو گے وہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. یہی اس کا مطلب ہے کہ خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ ہر آپ کی جو تقدیر میں چیز لکھی ہوئی ہے اللہ آپ سے خود پوچھے کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں. آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رعایت دی ہوئی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اپنی تقدیر کے آیا کہ اس نے اچھا رستہ چننا ہے یا برا رستہ چننا ہے. تو اس وجہ سے آپ جو ہے گھبرائیں نہیں اور اپنا ڈیسیجن لیں, اپنا مقام بلند کریں تاکہ آپ کو کہیں پہ مشکل نہ ہو. آپ کا اپنا ایک لیول سیٹ ہو تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو اور لوگوں کی طرف سے پھر آپ کو ویلیو ملے گی انشاءاللہ. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, خیال رکھیں. اللہ